جی تو دوستو، پچھلی قسط کے آخر میں جہاں شیرف اوروج سے کہتا ہے کیا تم ایلینی کے جانے پر ماتم کر رہے ہو، تو اوروج کہتا ہے تم اپنی بد نصیبی پر ماتم کرو چچا، کیونکہ تم جو کر سکتے تھے کر لیا مگر اس میں کو پھر بھی کھو دیا۔ تو شیرف کسی سوچ کے تحت کہتا ہے وہ لوٹ کر میرے پاس ہی آئے گی لیکن ایلینی واپس نہیں آئے گی۔ یہاں کوچاری میں عادل ایلینی کو دیکھتا ہے تو وہ کمرے میں نہیں ہوتی، سب پریشان ہوتے ہیں، تبھی ایلینی اسمے کے ساتھ آتی ہے تو کہتی ہے آج میرا آخری دن تھا تو میں اسے سب کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، تو ایلوی اسمے کو دکھ سے گلے لگاتی ہے۔ ایلینی عادل سے وہاں کا مشہور ڈانس کرنے کا کہتی ہے جسے سب مل کر کرتے ہیں، تبھی امیرم چچا آ کر بتاتے ہیں کہ فرتونہ والے آ گئے ہیں، تو عادل اسمے سے کہتا ہے جب تک فرتونہ والے یہاں سے چلے نہیں جاتے تم گھر سے باہر نہیں آؤ گی۔ عادل اسمے کو گھر کے اندر کرتے ہوئے دروازہ بند کرتا ہے اور پھر فرتونہ والوں سے ملتا ہے، جہاں شیری خانم کو زیرف اسو کے ساتھ دیکھ کر کہتا ہے میں نے تو صرف شیری خانم اور اوروج کا کہا تھا، تو زیرف کہتی ہے میں نے کچھ ضروری بات کرنی ہے مگر پہلے میں ہجران سے ملنا چاہتی ہوں، تو امیرم چچا اسے ہجران کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب وہ ہجران سے ملتی ہے تو ہجران زیرف سے کہتی ہے میں نے تمہارا نام نہیں لیا، شیرف بھائی کا لیا تھا، تو زیرف کہتی ہے تم نے بہت اچھا کیا کیونکہ اس نے مجھے چائے کی فیکٹری سے ہٹانے کی بات کی ہے تو میں نے بھی اس کی ماں سے گٹھ جوڑ کر لی ہے۔ زیرف پھر ہجران کو تنبیہی انداز سے کہتی ہے تمہیں شیرف نے موبائل دیا ہے مگر تم شیرف کو کال مت کرنا، تم کوچاری سے پنگا مت لینا، بہتر یہی ہے کہ تم ان سے بنا کے رکھو۔ تو ہجران کہتی ہے وہ نہ مجھے پسند کرتے ہو نہ میں انہیں پسند کرتی ہوں، مگر پھر ہجران اسے چونکا دینے والا راز بتاتی ہے۔ زیرف ہجران سے ملنے کے بعد عادل کے پاس آتی ہے تو پہلے فاطمہ سے معافی مانگتی ہے کہ میں نے تمہیں اغوا کیا مگر میری نیت تمہیں مارنے کی نہیں تھی، مجھے معاف کر دو۔ تو فاطمہ کو اس کی بات پر حیرت ہوتی ہے مگر وہ زیرف سے کہتی ہے جب ہم نے تمہارے بیٹے کو ریوڑ کے نیچے کچلا تو ہم اس کی جان لینا چاہتے تھے اور میں معافی بھی نہ مانگتی۔ فاطمہ کی بات تینوں ماں بیٹوں کے لیے سہنا مشکل ہوتی ہے۔ پھر زیرف ایلینی سے معافی مانگتی ہے تو ایلینی کہتی ہے مجھے قتل کرنے کی کوشش پر معافی مانگ رہی ہیں، تو زیرف قسم اٹھا کر کہتی ہے میں اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، یہ سچ ہے کہ میں تمہیں یہاں دیکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ تمہاری موجودگی ہجران کی زندگی کو متاثر کرتی، مگر اب سچ سب کے سامنے ہے، تم ہمارا حصہ ہو۔ تو ایلینی کہتی ہے میں نے ہجران کو ماں کے روپ میں قبول نہیں کیا، اس لیے آپ مجھے اپنے خاندان کا حصہ نہ سمجھیں۔ عادل پھر اپنی بات کرتا ہے کیا شیری خانم آپ اپنی فیکٹری ہمیں دیں گی، تو وہ مان جاتی ہے۔ عادل پھر فرتونہ حویلی کی بات کرتی ہے تو شیری خانم کہتی ہے اگر ہم رضامند ہو گئے تو، اس بات پر گیزب کہتا ہے ہم اس بات پر رضامند ہیں کہ شیرف کو جیل نہیں بھیجیں گے اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ برا کریں گے، تو شیری خانم کہتی ہے میں اس بات پر پریشان نہیں ہوں کہ شیرف جیل جائے گا یا تم اسے قتل کر دو گے، میں اس لیے پریشان ہوں کہ دشمنی کو ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کیا جائے، میں امن چاہتی ہوں کوچاری۔ تو امیرم چچا کہتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے مگر یہ امن کیسے ممکن ہے، تو شیری خانم کہتی ہے ہم رشتہ طے کریں گے۔ دادی کی بات پر اسو ایک دم اوروج کو دیکھتا ہے تو شیری خانم کہتی ہے دونوں خاندان ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ تبھی ایلوی چائے لے کر آتی ہے تو فاطمہ ہنستے ہوئے کہتی ہے دیکھو تو شیری خانم اپنی لڑکی ہمیں دے رہی ہیں، تو شیری خانم کہتی ہے ہم لڑکی نہیں دے رہے بلکہ لڑکی لینے کی بات کر رہی ہیں۔ شیری خانم پھر عادل سے کہتی ہے رب کا نام لیتے ہوئے میں اسو کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگتی ہوں کوچاری، تو اسو ایک دم سے دادی کو کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، جبکہ فاطمہ سکون سے بیٹھی سب دیکھتی ہے۔ پھر امیرم چچا، فاطمہ، گیزب اور عادل پہلے چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر کہے لگا کر ہنسنے لگتے ہیں۔ فرتونہ فیملی ان کو حیرت سے ہنستا ہوا دیکھتی ہے تو امیرم چچا ہنستے ہوئے کہتے ہیں آپ اس پاگل لڑکی کا ہاتھ کیوں مانگ رہی ہیں، جبکہ فاطمہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایلوی کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لے کر اسو سے کہتی ہے اپنی چائے لو، تو اسو کہتا ہے میں مر بھی جاؤں تو تمہارے ہاتھ سے نہیں لوں گا۔ تو فاطمہ شیری خانم سے کہتی ہے کیا اسو مجھے نہیں چاہتا کیونکہ وہ چائے نہیں لے رہا، تو شیری خانم حیرت سے فاطمہ اور اسو کو دیکھتی ہے۔ پھر عادل سے کہتے ہیں کیا تم اپنی بہن کا رشتہ اسو کے لیے دو گے کوچاری، تو عادل اپنی بہن سے پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے میں مار بھی جاؤں مگر زیرف خانم کو اپنی ساس نہ بناؤں، تو زیرف خود کلامی سے کہتی ہے میں تو جیسے ماری ہی ہوں نا تمہارے لیے، تو شیری خانم کہتی ہے کون سی بہو اپنی ساس کو پسند کرتی ہے میری بچی، تو فاطمہ کہتی ہے میں آپ کے اس بدتمیز پوتے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اسو کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے میں اپنے بھائی کے لیے ایسا داماد نہیں قبول کروں گی جو ماں کے کہنے پر لڑکیوں کو ہراساں کرے، تو شیری خانم عادل سے کہتی ہے تم بات کو نہ بڑھاؤ اور فاطمہ کا ہاتھ اسو کے لیے دے دو، تو میں فرتونہ حویلی اسو اور فاطمہ کے نام کر دوں گی۔ تو عادل شیری خانم کی بات پر بہن سے کہتا ہے تم کیا کہتی ہو فاطمہ، تو فاطمہ کہتی ہے اگر میرے نام پورا ترابزون بھی کر دے تو بھی انکار ہے، تو شیری خانم کہتی ہے تم بھی جانتے ہو اس پرانی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے، تو عادل کہتا ہے میں دشمنی کو اس طرح ختم کرنے کے لیے اپنی بہن دلہن کے طور پر نہیں دوں گا، اگر دشمنی ختم کرنی ہے تو اس کی قیمت کسی عورت سے مت وصول کرو اور اپنے مردوں کو اپنے پیچھے مت چھپاؤ۔ عادل کی بات پر اسو اور اوروج کو تکلیف ہوتی ہے مگر وہ بے بس ہوتے ہیں۔
عادل پھر کہتا ہے کیا حویلی دیں گی یا نہیں، جبکہ ایلوی اندر آ کر اسمے کو بتاتی ہے تو وہ کہتی ہے میں فرتونہ والوں سے بھاگ کر یہاں آئی ہوں اور وہ کوچاری کی لڑکی مانگ رہی ہیں، جبکہ باہر شیری خانم عادل سے کہتی ہے چائے کی فیکٹری تمہاری، مگر تم لڑکی نہیں دو گے تو میں حویلی نہیں دوں گی، اور اگر تم میری ذرا برابر بھی عزت کرتے ہو تو میری حویلی کا نام نہیں لوگے۔ تو عادل کہتا ہے میں آپ کی عزت کرتا ہوں شیری فرتونہ، فیکٹری کی زمین آپ کی، چائے کی کمپنی بھی آپ کی۔ پھر زیرف کو متوجہ کر کے کہتا ہے تمہیں فاطمہ کو اغوا کرنے کا افسوس ہے، اور اس سے کہتا ہے تمہیں اپنے چچا کے عمل پر، تو اب یہ ثابت کرنے کا وقت ہے تم 4 شراکت دار ہو اس فیکٹری میں۔ تو عروج کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ تو عادل کہتا ہے چائے کی فیکٹری اور کمپنی دونوں میں آدھے کی شراکت داری۔ تو عروج ایک دم غصے سے کہتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اپنے باپ کے قاتل کو اپنی روزی نہیں دوں گا۔ تو اسو کہتا ہے چاہے تم ہمارے چچا کو جیل بھجوا دو۔ تو عادل انہیں بہجت اور چیتن کے موبائل کی ریکارڈنگ سناتا ہے جس میں شرف نے ایلینی کو قتل کرنے کی بات کی ہوتی ہے۔ تو شیری خانم رونے لگتی ہے، زیرف شیری خانم کو روتا دیکھ کر عادل سے اس ڈیل پر راضی ہو جاتی ہے۔ تو عروج اعتراض کرتا ہے تو زیرف کہتی ہے 20 سال بعد ماں کا بیٹے کو سینے سے لگانے کا حق ہے۔ تو عروج غصے سے خاموش ہو جاتا ہے۔ شام میں شرف ماں سے کہتا ہے یہ کیا چل رہا ہے، کچاری نے فیکٹری میں شادی کا فنکشن کیوں رکھا ہے؟ تو شیری خانم کہتی ہے یہ کچاری کی شرط ہے اور تم سوال مت کرو، کیا تم نے لڑکی کو قتل کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ تو شرف کو ماں کی اس بات پر غصہ آتا ہے، جبکہ یہاں شادی کی خوشی میں عادل اور چاکر وہاں کا مشہور رقص کرتے ہیں۔ جب فرتونہ خاندان وہاں پہنچتا ہے تو صرف جان ایلینی کو دکھانے کے لیے جان بوجھ کر عروج کو بازو سے پکڑتی ہے، جبکہ شرف عادل سے کہتا ہے تم نے یہاں شادی کا فنکشن کیوں رکھا؟ تو عادل شرف سے کہتا ہے تمہیں جلدی کس بات کی ہے، ہم رقص کر لیں تب تک تم خود کو پرسکون رکھو۔ تبھی گوہان ایلوی کو اتاکان کی ویڈیو بھیج کر اسے اشارہ کرتا ہے تو ایلوی اطراف میں دیکھتے ہوئے بیٹے کی ویڈیو کو دیکھتی ہے۔ عادل سب کے ساتھ ہورن رقص کر رہا ہوتا ہے جب شرف آ کر اسمے کا ہاتھ گیزب کے ہاتھ سے چھڑواتا ہے۔ تو عادل غصے سے کہتا ہے اب جب کہ ہمارے درمیان جنگ بندی ہو رہی ہے تو تم مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارا بازو توڑ دوں۔ تو شرف کہتا ہے کیسی جنگ بندی؟ تو عادل موسیقی بند کرواتے ہوئے سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے کچاری اور فرتونہ نے آپس میں امن معاہدہ طے کیا ہے جس کی روح سے شیری فرتونہ نے چائے کی فیکٹری کی زمین کچاری کے نام کی ہے اور ہم بزنس پارٹنر ہیں۔ شرف کو یہ سب سنتے ہوئے شدید غصہ آتا ہے مگر وہ غصے کا اظہار نہیں کر پاتا۔ عادل شرف کو اس کا ہی میسج دکھاتا ہے جس میں شرف بہجت اور چیتن کو ایلینی کے قتل کا کہتا ہے تو شرف کا غصہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عادل کی بات یہیں ختم نہیں ہوتی، عادل پھر کہتا ہے بقول شرف کہ ایلینی نے فرتونہ کو بہت کچھ دیا ہے تو اب ہمارا وقت ہے۔ عادل کی بات پر ایلینی گیزب سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے واللہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو عادل کہتا ہے اس سلسلے میں شرف نے چائے کی فیکٹری کی آدھی اراضی ایلینی مریانو کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ باقی کی آدھی اراضی گیزب کے نام، تاکہ جب ایلینی مریانو یہاں نہیں ہوں گی تو گیزب سب کچھ سنبھال لے گا۔ عادل کی بات پر گیزب اور ایلینی حیران ہوتے ہیں جبکہ عادل شرف سے کہتا ہے کیا تمہیں امن پسند نہیں آیا؟ تو شرف کہتا ہے یہ میں تمہیں اس وقت پوچھوں گا جب اس میں میرے ساتھ گھر جائے گی۔ تو عادل کہتا ہے وہ کبھی نہیں جائے گی۔ تو شرف چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے تم صرف دیکھو۔ کچاری گھر واپس آتے ہو تو ایلینی عادل سے کہتی ہے مجھے اس میں کیوں شامل کر دیا ہے تم نے، مجھے بزنس کی ذرا بھی سمجھ نہیں۔ تو عادل کہتا ہے تم امریکہ جاؤ اور لوگوں کی جان بچاؤ، یہاں گیزب سب کچھ سنبھال لے گا اور ہر مہینے تمہارا حصہ تمہارے اکاؤنٹ میں منتقل کر دے گا۔ ایلینی اور اس میں کمرے میں آتی ہیں تو اس میں ایلینی کے بال کھولتی ہے تو ایلینی آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرتی ہے۔ ایلینی اس میں سے روتے ہوئے کہتی ہے تمہاری بیٹی اگر زندہ ہوتی تو وہ دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہوتی۔ تو اس میں کہتی ہے میں اس کی خوش نصیب ماں۔ ایلینی پھر کہتی ہے تنہائی بہت اذیت دہ چیز ہے، تم عادل کو یہ راز کیوں نہیں بتاتی؟ تو اس میں روتے ہوئے کہتی ہے میں نے اپنی اولاد کو قبر میں اتارا ہے اور میں جل رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی اس دکھ سے گزرے۔ ایلینی اس کی بات پر کہتی ہے عادل اگر یہ دکھ جھیلے گا تو اس کا خاندان اس کے ساتھ ہوگا مگر تم اکیلے 20 سال سے یہ دکھ جھیل رہی ہو۔ تو اس میں ایلینی سے کہتی ہے میں نے یہ تمہیں بتایا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ایلینی کہتی ہے میں اب چلی جاؤں گی، میں تمہیں اور عادل کو ایک دوسرے کی امان میں دینا چاہتی تھی۔ تو اس میں کہتی ہے جب میرا دل بھر جائے گا تو میں تمہیں کال کروں گی اور جب رونے کا دل چاہے گا تو میں کچاری کا تکیہ چرا کر اس پر سر رکھ کے رو لوں گی۔ تو ایلینی اس کی باتوں پر روتے ہوئے مسکرانے لگتی ہے، پھر اس میں کے گلے لگتے ہوئے کہتی ہے تم مجھے بہت یاد آؤ گی۔ تو اس میں اس کے بالوں کو چھوتی ہے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتی ہے۔ تبھی اس کی کھڑکی پر آواز آتی ہے تو ایلینی باہر دیکھتی ہے اور عروج اس کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو اس میں ایلینی کو عروج سے ملنے کا کہتی ہے۔ جب ایلینی عروج سے ملنے آتی ہے تو عروج اس کی خاموشی کے سبب کہتا ہے میں جانتا ہوں تم خدا حافظ نہیں کہنا چاہتے ڈاکٹر خانم، میں بھی نہیں کہنا چاہتا۔ تو ایلینی ارد گرد دیکھتے ہوئے کہتی ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ سب نہیں ہوتا۔ ایلینی دکھ سے عروج کے چہرے پر نظر نہیں ڈالتی جبکہ عروج ایلینی کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پاتا۔ پھر کہتا ہے میں جانتا ہوں تم ایسے نہیں کرو گی یقیناً، مگر کیا تم کبھی کبھار کال کرو گی؟ تو وہ انکار کر دیتی ہے۔ پھر
عروج کہتا ہے اگر میں کال کروں تو کیا تم مجھ سے بات کرو گی؟ تو ایلینی آنسو رو کے خاموش رہتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتی۔ تو عروج دکھ سے کہتا ہے تمہارا حق ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے تمہیں دعا دی ہے، میرا حق تو نہیں ہے لیکن۔ تو ایلینی کہتی ہے تم نے میری ماں کو ڈھونڈا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تو عروج کہتا ہے کیا تم اسی لیے جا رہی ہو؟ تو ایلینی کہتی ہے یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، میں اپنی ماں سے پیار نہیں کرتی جسے تم نے میرے لیے ڈھونڈا۔ عروج دکھ سے کہتا ہے کاش کہ میں تمہاری معافی پا سکتا۔ تو ایلینی آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں بھی چاہتی ہوں مگر یہ مقام مجھے اجازت نہیں دیتا، نہ ہی تمہیں پسند کرتا ہے کیونکہ تم سے بہت ناراض ہے۔ وہ اپنے دل کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو عروج کہتا ہے اگر میں یہ غلطی نہ کرتا، تم سے تمہاری ماں کے بدلے سودے بازی نہ کرتا، تم جسے پیار کرتی تمہارے لیے وہ ماں لاتا تو کیا تمہارے درمیان سب مختلف ہوتا؟ تو ایلینی اسے دیکھنے لگتی ہے اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے یہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے مگر یہ سب ہو چکا ہے تو اسے ایسے ہی رہنے دو، اور 2 قدم دور جانے کے بعد رک کر اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے اپنا خیال رکھنا ڈاکٹر۔ تو عروج دکھ اور کرب سے اتنا ہی کہہ پاتا ہے کہ یہ نصیب ہے۔ تو ایلینی اس کا جملہ دہراتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو سامنے عادل کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھا کر کہتا ہے میں نے اسمے اور شیرف کی شادی اپنی آنکھوں سے دیکھی، حتیٰ کہ اسمے کا شیرف کے لیے ہاں کہنا بھی اپنے کانوں سے سنا۔ تو ایلینی کہتی ہے تو تم نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ تو عادل کہتا ہے کس نے کہا کہ میں نے برداشت کیا ہے؟ پھر اسے کہتا ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ مینک، بہتر یہی ہے کل جب اس کی شادی ہو تو تم یہاں نہ ہو۔ عادل اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے خدا کرے تمہارا نصیب ہمارے جیسا نہ ہو۔ تو ایلینی انکار کرتے ہوئے کہتی ہے عادل ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے اس سے محبت نہیں۔ تو عادل اسے کہتا ہے تم پر جھوٹ نہیں جچتا۔ تو ایلینی کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے جسے عادل دکھ سے صاف کرتا ہے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے کہتا ہے میری باتوں سے متفق نہ ہونا، اگر تم متفق ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور تب میں جا کر اس کا منہ توڑ دوں گا اور تم یہاں رک نہیں پاؤ گی۔ تو ایلینی دھیمے سے مسکراتی ہے۔ تو عادل کہتا ہے تم عروج کو یہ کیوں نہیں بتاتی کہ سیف جان نے تمہیں سمندر میں دکھا دیا تھا؟ تو ایلینی کہتی ہے اگر میں نے ایسا کیا تو وہ اس سے اپنا رشتہ توڑ دے گا۔ تو عادل اسے کہتا ہے کیا ایسا کرنا بری بات ہے؟ تو ایلینی سچ کہتے ہوئے بتاتی ہے کہ مجھے سیف جان کی ضرورت ہے اپنے دل کی حفاظت کرنے کے لیے، اگر وہ سیف جان سے الگ ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کر سکتی تھی، تب میرا دل اسے پانے کے لیے امیدیں لگاتا، چاہے اس نے میری ماں کے بدلے مجھ سے سودی بازی کی ہے تب بھی۔ ایلینی پھر عادل سے کہتی ہے کیا تم مجھے سمجھ سکتے ہو؟ تو وہ ہاں میں جواب دیتا ہے۔ تو ایلینی مسکراتے ہوئے کہتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم اس سے مل سکتے ہو جسے تم چاہتے ہو، اور اس نے تو شیرف سے علیحدگی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ تو عادل کہتا ہے اس کی کوئی امید نہیں۔ تو ایلینی وجہ پوچھتی ہے تو عادل کہتا ہے کسی سے امید لگانے کے لیے پہلے اسے معاف کرنا پڑتا ہے جو اس نے کیا ہو۔ تو ایلینی کہتی ہے کیا تم معاف نہیں کر سکتے؟ تو عادل کہتا ہے نہیں، کیونکہ وہ سب بھولنا پڑتا ہے اور تب معاف کرنا پڑتا ہے، اور میں بھول نہیں سکتا اور اس لیے معاف بھی نہیں کر سکتا، یہ کسی لعنت کی طرح ہے۔ تو ایلینی کہتی ہے جب تک تم بھول نہیں سکتے تو معاف بھی نہیں کر سکتے۔ تو عادل کہتا ہے بھول جانا رحمت ہے اور بھول نہ پانا انصاف ہے۔ تو ایلینی کہتی مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ میں بھی بھول نہیں سکتی مگر میں معاف کر دیتی ہوں۔ تو عادل سے غور سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ تم بہت سمجھدار ہو۔ تبھی سب ایلینی کو خدا حافظ کہنے کے لیے اکٹھے ہوتے۔ تو گیزب جو ہر وقت روب اور غصے میں رہتا تھا وہ بھی ایلینی کے جانے پر دکھ سے روتے ہوئے ایلینی سے کہتا ہے تمہارا جب دل چاہے مجھے صرف کال کرنا، میں تمہارے پاس پہنچ آؤں گا۔ پھر وہ اسے نشانی کے طور پر اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا چاقو دیتا ہے۔ ایلوی اس سے ملتے ہوئے اس سے معافی مانگتی ہے کہ ہم تمہارے لیے ایسی ماں نہیں تلاش کر پائے جس سے تم محبت کرتی۔ وہ کوچاری خاندان کی واحد عورت ہوتی ہے جو اس حقیقت کو جانتی ہے کہ ایلینی اسمے اور عادل کی بیٹی ہے، مگر وہ عطا کو شیرف سے بچانے کے لیے سچ نہیں بتا پاتی اور اس بات کا اسے دکھ ہوتا ہے۔ وہ سب سے ملتی ہے تو انہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ جانے سے روکتی ہے کہ اس طرح میرے لیے جانا مشکل ہو جائے گا۔ دور سے ہجران انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو ایلینی اسے وہیں سے کہتی ہے میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ عادل اور اسمے کے ساتھ ایئرپورٹ جاتی ہے جہاں عروج اسے آخری بار دیکھنے کے لیے پہلے سے کھڑا ہوتا ہے۔ جب ایلینی کی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ بچوں کی طرح اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر بائی کہتا ہے جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے پر پہلے کیا کرتے تھے۔ تو ایلینی اسے جواب سر ہلا کر دیتی ہے مگر اس میں پہلے جیسی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو عروج دکھ سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیتا ہے۔ پھر وہ عادل اور اسمے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب میلینا مریانو سامنے آتی ہے تو وہ عادل کو دیکھتی ہے تو عادل کہتا ہے میں نے اسے بلایا ہے، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ عادل پھر میلینا سے کہتا ہے جب کبھی ایلینی کے لیے تمہیں میری ضرورت ہو یا اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہو تو تم مجھے کال کرو گی۔ تو وہ اس بات پر راضی ہو کر دوبارہ جہاز میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو ایلینی اسمے سے ملتے ہوئے کہتی ہے تم مجھے کال کرتی رہنا اور عادل کو بھی۔ تو اسمے ہنستے ہوئے کہتی ہے تمہیں کال کروں گی مگر کوچاری کو نہیں۔ تو ایلینی مسکرانے لگتی ہے۔ اسمے ایلینی سے کہتی ہے اگر تمہیں وہاں کبھی کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بات پریشان کر رہی ہو
तो तुम मुझे फौरन कॉल करना। तो एलिनी रोते हुए कहती है, ये मेरे लिए दुख की बात है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। वो रोते हुए एक दूसरे के गले लगती हैं। एलिनी इसमें से मिलकर जब आदिल से मिलती है तो इसमें उन्हें अकेला छोड़कर खुद अलग हो जाती है। तो एलिनी आदिल से मिलते हुए कहती है, मेरी जिंदगी में ये पहली बार हुआ है जब मुझे अपना आप अधूरा लग रहा है। तो आदिल कहता है, तुमने भी मुझे मुकम्मल कर दिया था, इसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। तो एलिनी उसकी मोहब्बत पर उसे दुख से कहती है, काश कि तुम मेरे बाप होते। तो आदिल कहता है, तुम डीएनए रिपोर्ट को क्यों अहमियत देती हो? क्या खून की इतनी अहमियत है? मैं हूँ तुम्हारा बाप, क्या ऐसा नहीं है? तो एलिनी उससे मिलते हुए रोते हुए कहती है, मुझे उस रिपोर्ट की परवाह नहीं, मैं तुम्हें अपना बाप मानती हूँ। वो उससे मिलकर जहाज का जीना चढ़ती है तो इसमें और आदिल को दोबारा देखती है। तो किसी सोच के तहत दोबारा आदिल के पास आती है और उसे कहती है, इसमें को तुम्हारी जरूरत है, उसका दुख बांटना। तो वो कुछ समझ नहीं पाता। तो एलिनी आदिल का हाथ पकड़कर कहती है, 20 साल पहले जो रात इसमें ने जमीन में दफनाया था वो तुम्हारी बेटी थी एलिना। तो आदिल को अपनी सांस रुकती हुई महसूस होती है। एलिनी अपनी बात करके जब दोबारा जहाज का जीना चढ़ती है तो वो इस बोझ से आजाद होती है कि वो इसमें और आदिल को एक दूसरे के करीब नहीं ला सकी। वो मसरूर सी इसमें को देखती है तो इसमें को उस पर शक होने लगता है। तो वो आदिल को देखती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है और यहीं इस किस्त का अख्ताम होता है।